به نام خداوند جان و خرد. ما دیروز در مورد مصدر مرکب صحبت کردیم که یک قسمتش رو کلاس گذشته یعنی کلاس پریروز ما خدمت شما گفته بودیم و قسمت بعدیش دیروز خواندیم. ما قسمت بعدیش دیروز خواندیم، یعنی 18 مورد از افعال مرکب یا از افعال ساده که به عنوان فعل مرکب افعال مرکب استفاده میشه برای شما توضیح داده شد. خب یہ 18 مورد ہے کہ ہم جتنے بھی افعال مرکب بناتے ہیں وہ ان 18 افعال کے ساتھ عام طور پر بناتے ہیں. اس کے علاوہ بھی اور بھی موجود ہے، اور آپ سے کہا گیا تھا کہ جو متن ہے اس میں موجود افعال مرکب کی جو مثالیں ہیں وہ یہاں پہ لکھنے کے لیے کہا تھا، وہ آپ لوگوں نے لکھ کے نہیں بھیجا. خب چیز بعدیش هست مجهول افعال مرکب. افعال مرکب کو مجهول بنانے کا طریقہ، ایک تو طریقہ وہی ہے کہ جو سب کے لیے ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ بعض افعال مرکب کو مجهول بنانے کے لیے ایک خاص طریقہ کار ہے، جیسے کردن کو شد میں تبدیل کر دیتے ہیں، شدن میں آغاز کرنا اور آغاز ہونا. ٹھیک ہے، آغاز کرنا آغاز ہونا. ہم اردو میں بھی یہی کرتے ہیں کہ یہ کام شروع ہوا یا شروع کیا گیا، دونوں کا مطلب ایک ہے. شروع ہوا یہ بھی مجہول ہی ہے، یعنی اس صورت میں اس کو ہم مجہول کہے نہ کہے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ یہ اس میں وہ کام خود سبجیکٹ بن جاتا ہے. خب یہ چیز آپ کو بتا دی. دوسری چیز یہ ہے کہ نہ تنہا بلکہ یہ جو اسٹرکچر ہے اس کے بارے میں بتایا، ہم اردو میں بھی یہ اسٹرکچر موجود ہے. نہ صرف یہ چیز ہے بلکہ یہ بھی ہے کہ وہ نہ صرف ڈاکٹر ہے بلکہ ٹیچر بھی ہے، اس طرح سے. تو یہ بھی ہم نے کل آپ کو بتا دیا تھا، اور آج ہم یہاں سے شروع کریں گے امپرسنل وربس، یعنی فعل بی شناسے. فعل بی شناسے. فعل بی شناسے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ کو پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ فارسی میں سارے افعال مصدر سے بنتے ہیں، اور مصدر کے بعد ہم جو ستا کے حال یا ستا کے گزشتے ہیں اس کے بعد شناسہ کا آنا ضروری ہے. یہ آپ کو بتایا تھا شناسہ کا استعمال، یعنی شناسے کے بغیر فارسی میں افعال کا تصور نہیں ہے. لیکن آپ ایک چیز اور بھی ہے اس کے علاوہ، جو کچھ 2-3 چیزیں یہاں پہ موجود ہے. اس کے علاوہ بی شناسے کے علاوہ تک شناسے بھی ہے، یعنی کچھ افعال ایسے بھی ہے کہ جو صرف ایک ہی شناسے کے ساتھ تھرڈ پرسن سنگولر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اس کے علاوہ دوسرے شناسوں کے ساتھ استعمال نہیں ہو سکتا، یعنی ان کا سبجیکٹ ایک ہی ہو سکتا ہے. بعض کام ایسے ہے، ٹھیک ہے، بعض کام دنیا میں ایسے بھی ہے جن کا سبجیکٹ ایک ہی ہو سکتا ہے. جیسے مجھے سردی لگی، تو سردی مجھے لگے، آپ کو لگے، کسی کو بھی لگے، تو اس میں سردی سبجیکٹ ہو جاتا ہے. مجھے سردی لگی، من سردم شد، ٹھیک ہے. من سرما خوردم هم میشه، من سرما گرفتم هم میشه، ولی ایک اسٹرکچر وہ بھی ہے تک شناسے ہے. یہ آج ہم جو پڑھ رہے ہیں فعل بی شناسے، یعنی افعالی کی بدون شناسے هست. یہ کیسے بنتے ہیں دیکھ لیجئے گا. گاہی دو فعل یا دو قید باید و میتوان باید و میتوان، یہ دونوں الفاظ یا یہ دونوں اسٹرکچر بدون ضمیر شخصی یعنی پرسنل پرونون کے بغیر، یعنی شناسہ کے بغیر، ہمراہ و مصدر کوتاہ کے ذریعے. مصدر دو طرح سے ہوتے ہیں، ایک تو نون کے ساتھ ہے، ایک بغیر نون کے بھی ہے. وہ اسٹرکچر وائز ہمیں گزشتہ سادے ہے، گزشتہ سادے، لیکن جو آپ حال آئندہ یہ سادے بنانے میں جو طریقہ بتایا آپ نے، خواہ کے بعد شناسہ، شناسی کے بعد مصدر سادہ آتا ہے یا مصدر کوتاہ آتا ہے. مصدر کوتاہ کا مطلب یہ ہے، مصدر کوتاہ کو ہم مصدر مرخم بھی کہتے ہیں، یعنی وہ مصدر جس کا نون حذف کیا گیا ہو. وہ ہے مصدر کے معنوں میں، اگر ہم ترجمہ کریں تو وہ مصدر کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے، لیکن نون کے بغیر ہے، اس لیے اس مصدر کو مصدر کوتاہ کہتے ہیں. تو یہ ایک طریقہ یہ ہے کہ باید یا میتوان کے ساتھ مصدر کوتاہ کو جب آپ استعمال کرتے ہیں تو اس میں شناسہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ اس وقت ہم استعمال کرتے ہیں جب جرنلائز کریں کسی چیز کو. خب وقتی که تعمیم کردن عمومی ساختن کاری ما میخوایم انجام بدیم یا بیان کنیم، از این ساختار استفاده میکنیم. جیسے ہم کبھی کہتے ہیں جانا چاہیے، خب اس میں سبجیکٹ کیا ہے؟ منشن نہیں ہے،
یعنی آپ کو جانا چاہیے، مجھے جانا چاہیے، کسی کو بھی جانا چاہیے. تو اس میں سبجیکٹ لیس ہے، چونکہ سبجیکٹ لیس ہے، سبجیکٹ کے بغیر ہے، تو لہٰذا اس میں شناسہ بھی نہیں ہے، یہ عمومی ہے، یہ تعمیم کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم. خب در این صورت خب به صورت مثبت، منفی یا سوالی به کار می رود. مثبت کے طور پہ بھی، منفی کے طور پہ بھی، یا کوشچن کے طور پہ بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں. در این صورت فعل بیشناسه یا غیر شخصی نامیده میشه. اس کو فعل بیشناسه بھی کہہ سکتے ہیں یا فعل بی شخصی، سبجیکٹ لیس، پرسن لیس ورب کہہ سکتے ہیں. امپرسنل کا مطلب یہی ہے کہ اس کو نیگیٹ کر رہے ہیں کہ اس میں کوئی پرسن نہیں ہے، یہ جرنلائز ہے. و هر شخص میتواند فاعل آن ها باشد. و هر شخصی، هر کسی میتواند اون کار رو انجام داده باشه. باید رفت، یعنی باید رفت، باید خورد، باید آمد، باید خواند، باید نوشت. ٹھیک ہے، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ لکھنا چاہیے. باید رفت، جانا، رفتن یعنی جانا، لیکن فارسی میں رفتن کے بجائے رفت. اصل لفظ کیا ہے؟ باید رفتن. بعض شعراء نے اس طرح سے بھی استعمال کیا ہے، باید رفتن، باید خوردن، کھانا چاہیے، جانا چاہیے، آنا چاہیے، باید آمدن یا باید آمد. لیکن ہم عام طور پر مصدر کوتاہ ہی استعمال کریں گے نون کے بغیر، یعنی من، تو، او، ما، شما یا آنها باید برویم. باید برویم یہ مضارع التزامی میں ہے، ہمیں جانا چاہیے. لیکن بعض اوقات ہم جرنلائز کرتے ہیں، یار یہ کام کرنا چاہیے، یعنی کسی کو بھی کرنا چاہیے، من، شما، ہر کی. اور کبھی ہم باید کے بجائے می توان بھی استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک طرح سے مجہول بھی کہہ سکتے ہیں. می توان گفت، کہا جا سکتا ہے، یعنی کوئی بھی کہہ سکتا ہے، کوئی بھی کہہ سکتا ہے، کہا جا سکتا ہے. می توان خورد، کھایا جا سکتا ہے. می توان آمد، آیا جا سکتا ہے. می توان حرف زد، بات کی جا سکتی ہے. می توان صحبت کر، اس سے گفتگو کی جا سکتی ہے. بعض اوقات می توان کے بجائے می شود بھی استعمال کرتے ہیں، کر سکتے ہیں. می شود رفت، جایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، جایا جا سکتا ہے. شدن یہاں پہ توانستن کے معنوں میں ہے. ٹھیک ہے، سم ون کین گو، سم ون مے گو. فعل بیشناسه دیگر است که کاربردی مانند باید و میتوان دارد اما به گذشته استمراری هم به کار میرود. ٹھیک ہے، لیکن میشود کو ہم پاسٹ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، پاسٹ میں بھی. ٹھیک ہے، باید میشود خورد یعنی میتوان خورد. ٹھیک ہے، یہ دونوں میتوان و باید کو حال ہی کے لیے استعمال کریں گے، ہم پریزنٹ کے لیے استعمال کریں گے. لیکن شدن کو پاسٹ کے لیے بھی کھایا جا سکتا تھا، جایا جا سکتا تھا. می شود خورد یا می شد خورد، تو یعنی می شود کو می شد کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس صورت میں اس کا تعلق پاسٹ سے ہے، لیکن ان تمام حالتوں میں سبجیکٹ ہمارے پاس نہیں ہے. بس حتما شما متوجہ شدید کہ باید رفت، می توان رفت، می شود رفت. تو رفت کو چینج کر کے کوئی بھی مصدر آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ سبجیکٹ لیس ہے، تو اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلے اب آپ کی باری ہے. آپ مجھے اس میں بیشناس، افعال بیشناسے اس میں تبدیل کر کے دکھائیے گا اس کو. جمله ها را با افعال بیشناسه بنویسید. تحمیل کردن نظر شخصی درست نیست. خب تحمیل کردن نظر شخصی، پرسنل اوپینین کو کسی پہ امپوز کرنا درست بات نہیں ہے. تحمیل یعنی ٹو امپوز، کسی پہ حمل کرنا، کسی پہ لادنا، کسی پہ انسلٹ کرنا. تحمیل کردن نظر شخصی درست نہیں. جی خود میں اشنا بتائیں، اس کو افعال بیشناسے میں تبدیل کر لیں. سر ایک آپ کر کے بتائیں، ایک جملہ دیکھیں پہلا والا. یعنی کیا مطلب نہیں کرنا چاہیے نا، کہ کیا مطلب ہوا، یا نہیں کیا جا سکتا. یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ اپنی بات کو ٹھونسنا، اپنی رائے کو ٹھونسنا درست نہیں ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنی بات کو نہیں ٹھونسنا چاہیے. کسی سے جرنلائز کرتے ہم، نہ باید نظر شخصی را تحمیل کرد، یعنی تحمیل کردن نون کے بغیر ہے.
ٹھیک ہے. نباید نظر شخصی را تحمیل کر، یعنی یا آپ اس کو نمی توان بھی کہہ سکتے ہیں. نمی توان نظر شخصی را تحمیل کر، اپنی رائے ٹھوسی نہیں جا سکتی. ٹھیک ہے. یا آپ نمی شود کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. نمی شود نظر شخصی را تحمیل کر، اپنی بات کسی کی اپنی کا سبجیکٹ مشخص نہیں ہے، پرسنل رائے کو ٹھونسا نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے. اب کریں باقی کا. ہمیں می توانیم در دیگران نفوذ کنیم، ہم کسی کو انفلوئنس کر سکتے ہیں نا، کہ ہم سب دوسروں کو انفلوئنس کر سکتے ہیں، دوسروں کو انسپائر کر سکتے ہیں. ممی توانیم در دیگران نفوذ کنیم، اس کو جرنلائز کریں باید توانستن یا شدن کے ساتھ. نمی توان دیگران را نفوذ کن بکن. کیوں؟ کن کا مصدر کیا ہے؟ کردن. دیکھیں یو آر ان لیول 4. اب آپ کو کن کا مصدر پتا ہونا چاہیے. دوبارہ پڑھیں. نمی توان دیگران را یہ پوزیٹیو ہے، جملہ پوزیٹیو ہے. می توان بلے می توان در دیگران را، اس کو اس طرح سے لکھ دیجیے گا در دیگران می توان نفوذ کر. در دیگران می توان نفوذ کر، یا می شود کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. می شود در دیگران دوسروں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، یعنی دوسروں پر اثر ڈالا جا سکتا ہے. جی خلیل نیکسٹ. تقلید کردن کارهای خوب ممکن است. خلیل. جی سر. السلام علیکم. جی یس. تقلید کردن کارهای خوب ممکن است. خوب باید نہیں ہے، کارهای خوب. جب ہم ممکن کی بات کرتے ہیں نا تو وہ امکان کی بات کر لے، توانستن یا شدن سے کر لے، کیونکہ امکان کی بات ہو رہی ہے. می توان ممکن است در دیگر از کارهای خوب تقلید کرد. ممکن است از کارهای خوب تقلید کرد. یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ می توان از کارهای خوب تقلید کرد، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ می شود از کارهای خوب تقلید کرد. تینوں ممکن ہے. ممکنس بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. می توان کے بجائے ممکنس بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور آپ کا جو فعل ہوگا، فعل وہ مصدر کی شکل میں ہوگا، لیکن مصدر کوتاہ کی شکل میں ہوگا جس میں نون استعمال نہیں کریں گے. خوب نیکسٹ. خدم اشنا نیکسٹ. لازمس یعنی یہاں پہ مسٹ کی بات ہو رہی تو باید سے استعمال کر لیں. ٹھیک ہے. لازمس کا خود لازمس بھی استعمال کر سکتے ہیں. باید کریں گے کہ باید از گریه خودداری کرد. از گریه خودداری کرد. باید از گریه خودداری کرد. ٹھیک ہے. بالکل صحیح ہے. کرنا چاہیے، اس کو جرنلائز کیا گیا ہے. جرنلائز کیا گیا ہے، اس میں سبجیکٹ مینشن نہیں ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے سبجیکٹ. ٹھیک ہے. اور نیکسٹ آگا یہ خلیل نیکسٹ. نمی توانیم سرچشمه روح را پیدا کر پیدا کنیم. خب اس کا کیسے کریں گے؟ نمی توانیم سرچشمه روح را پیدا کنیم. نمی
نمیتوان سرچشمه رود را پیدا نمیتوان سرچشمه رود را پیدا کرد یا اس کو سرچشمه رود نمی شود پیدا کرد، یہ بھی ہو سکتا ہے نمی شود سرچشمه رود را پیدا کرد. نمی شود کو سرچشمے کے بعد بھی لایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. نمی شود کو سرچشمه رود را نمی شود پیدا کرد، یہ بھی کیا جا سکتا ہے. نیکسٹ خانم اشنا، نیکسٹ. می توان بچه ها را سوار کرد. می توانستیم بچه ها را سوار کنیم، یہ پاسٹ میں ہے. ہاں خب خانم اشنا جلدی کریں. می توان بچه ها را سوار پاسٹ ہے تو می شود سے استعمال کر لیں. می شود بچه ها را سوار کرد. سوار کرد. بچه ها را سوار کرد. خب می شد بچه ها را سوار کرد. چلے تو پاسٹ کے لیے ہم شدن کو استعمال کر سکتے ہیں. خب کلمات هم معانی رو وصل کنید، اینو هم بعداً انجام میدیم و نکته دیگری باقی اگر هست اینو میخوانیم. جدول هست، واژگان هست. خب بریم سراغ متن. سراغ متن درس میریم. متن درس رو دیروز خوانده بودیم یا نه؟ نہیں سر، نہیں پڑھ رہا ہے. خب نبودی. خب بخوانید و ترجمه کنید. پہلا پیراگراف پڑھیں خانم اشنا، پھر آپ ترجمہ بھی کر لیں ساتھ ساتھ میں. ایران به معنی میهن آریایی ها دارای یکی از تمدن های بزرگ بشری است که دست کم از 7000 سال قبل پیش از آمدن آریایی ها آغاز می شود. پہلے 3 چیپٹرز میں آپ نے ایران کی ہسٹری کے بارے میں پڑھا تھا، اور یہ 1-2 چیپٹرز آپ ایران کے کلچر اور سیولائزیشن کے بارے میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو ہسٹری تو ہو گئی کمپلیٹ، اب سیولائزیشن پہ آ جائیے گا، کلچر پہ آ جائیں. جی پڑھیں. ایران به معنی میهن آریایی ها دارای یکی از تمدن‌های بزرگ بشری است که دست کم از 7000 سال قبل دست کم یعنی حد اقل کم سے کم، دست کم از 7000 سال قبل پیش از آمدن آریایی ها پیش از آمدن آریایی ها. اس میں کسرہ اضافے کا استعمال جو ہے نا ہے، لیکن لگے ہوئے نہیں ہے کسرہ. ٹھیک ہے، کسرہ اب آپ کو خود ڈائگنوز کرنا ہے کہ کہاں پہ ہونا چاہیے، وہ ملا کے پڑھ لیجیے گا. جی پیش از آمدن آریایی ها آغاز می شود. خوب کیا ترجمہ ہے اس کا، کیا مطلب ہے؟ سر میہن آریاؤں کا وطن، آریاؤں کی سرزمین. آریاؤں کی ایران اس معنی میں کہ آریاؤں کی سرزمین ہے، ایک بہت انسانوں کی ایک بہت بڑی تمدن، انسانوں کا بہت بڑا تمدن رکھتی ہے یا تمدنی حیثیت رکھتی ہے. نہیں دیکھیں، ایران آریاؤں کی سرزمین کے معنی میں یکی از تمدن‌های بزرگ تاریخ بزرگ بشری است. انسانیت کے عظیم تہذیبوں میں سے ایک ہے. عظیم انسانی تہذیبوں میں سے ایک ہے. ایران آریائی سرزمین کے معنوں میں انسانی بڑے کیا کہنا چاہے بڑی تہذیبوں میں سے ایک ہے. انسانوں کی تہذیب یا بڑی تہذیبوں میں سے ایک ہے کہ دست کم تقریباً جو کم سے کم
جو کم سے کم 7000 سال پہلے، یعنی 7000 سال پہلے پیش از آمدن آریاؤں کے آنے سے پہلے آغاز می شود، آغاز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایران آریاؤں کی سرزمین کے معنوں میں ایک بہت بڑی انسانی تہذیب کا حامل ہے، یا اس بڑی تہذیبوں میں سے ایک ہے جو کم سے کم 7000 سال پہلے آریاؤں کے آنے سے آغاز ہوتا ہے، اس کی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے. جی آئیے خلیل پڑھے، یہاں تک پڑھے. اقوام آریائی پس از مہاجرت کے بجائے فلات پس از ایران مہاجرت پہ فلات ایران. اولین و وسیع ترین شاہنشاہی در تاریخ جہان را تأسیس کرد و تمدنی به وجود آوردن که تمدن‌های غربی یونانی و رومی را به تمدن‌های شرقی مانند چینی و هندی متصل می‌ساخت. به این ترتیب بس ٹھیک ہے، یہاں تک زمین ترجمہ کر ایران لیں، یہاں تک پڑھ لے، یہاں کا ترجمہ کر لے اب یہاں سے. جی اقوام آریائی یعنی آریائی قوم پس از آریائی مہاجرت قومیں یا آریائی اقوام فلات ایران ہجرت کرنے سے پہلے پس از پہلے نہیں ہے، بعد میں، پیش از پہلے، پس از بعد میں، آریائی قوموں نے ایرانی پلیٹو پر ہجرت کے بعد، پلیٹو یا سطح مرتفع، یہ دنیا کو کئی یعنی تبتن پلیٹو ہے، یعنی سطح مرتفع تبت. سطح مرتفع وہ ہموار یا پلین سرزمین ہے کہ جو سطح سمندر سے کسی اونچائی پر واقع ہے. تو یہ فلات ایران کہا جاتا ہے کہ جو ایران، افغانستان، تاجکستان، پتہ نہیں کتنے بڑے رقبے پر پھیلا ہوا ہے، اس کو فلات ایران کہا جاتا ہے. ایران جو ایک کنٹری ہے، اس کے علاوہ جو پلیٹو کے نقطہ نظر سے دیکھتے تو وہ بہت بڑے وسیع پیمانے پر ہے، تو اس میں بعض پاکستان کے بھی حصے شامل ہیں. تو آریائی قوموں نے یعنی ایران کے پلیٹو پر یا ایران سطح مرتفع ایران کی طرف مہاجرت کرنے کے بعد دنیا کی سب سے بڑی اور پہلی شاہنشاہی کی بنیاد رکھی، اس کو تشکیل دیا، اس کو بنایا. جی دنیا کی سب سے بڑی اور وسیع، سب سے پہلی اور وسیع شاہنشاہیت کو انہوں نے بنایا، تأسیس کی اس کی. تمدنی بے وجود آوردن کے تمدن‌های غربی مانند یونانی و رومی را به تمدن‌های شرقی مانند چینی و هندی متصل می‌ساخت. یعنی اور ایک ایسی تہذیب وجود میں لے آئے یہ لوگ جس نے اور ایک ایسی تمدن کی داغ بیل ڈالی، ایسی تمدن انہوں نے ایسا تمدن بنایا جس نے مغربی تمدنوں کو، مغربی تہذیبوں کو جس میں یونان اور روم شامل ہے، وہ مشرقی تہذیبوں جیسے چین اور ہندی تہذیبوں سے متصل کیا، جوڑا اس نے. تو ایران نے ایک برج کا کام کیا فلات ایران میں، کہ جب یہ لوگ آئے اور یہ فلات ایران پہ ایک شاہنشاہیت کی انہوں نے داغ بیل ڈالی، تو اس تہذیب نے یورپین یا مغربی تہذیب کو مشرقی تہذیب سے ملایا. اور خان میں چیز بھی آشنا. بے این ترتیب سرزمین ایران برسر راہ تمدن‌های قدیمی برسر راه تمدن‌های قدیمی شرق و غرب واقع شده. برسر راہ تمدن‌های قدیمی شرق و غرب واقع شده و ایرانیان نه تنها از تمدن اسلامی بلکه از همه تمدن‌های دیگر از همه تمدن‌های دیگر استفاده کرده و در آنها اثر گذاشتند. جی اس ترتیب سے، اس طرح سے، اسی طرح، یعنی جو طریقہ بتایا، اس طرح
جی سرزمین ایران برسر راہ تمدن ہے قدیمی شرق پر واقع شد. اس طرح ایران کی جو تہذیب ہے وہ قدیم ایران کی سرزمین قدیم مشرقی اور مغربی تہذیبوں کے راستے پر واقع ہوئی ہے، ان کے چوراہے پر، ان کے سنگم پر، ہم جسے کہتے ہیں نا سر راہ، اس کے سنگم پر واقع ہوئی ہے، واقع رہی ہے. و ایرانیان نہ تنہا از تمدن اسلامی. اس طرح ایرانی نہ صرف اسلامی ثقافت سے بلکہ از ہمیں یہ تمدن ہے دیگر استفادے کر دے، بلکہ دیگر ثقافتوں سے بھی اس نے استفادہ کیا ہے و در آنہا اثر گذاشتن، اور ان سے استفادہ کیا بھی ہے اور ان پر اثر بھی ڈالا ہے. اس طرح دیکھتے ہیں تو پھر کیا نظر آتا ہے کہ اس طرح سے ایران کی جو سرزمین ہے قدیم مشرقی اور مغربی تہذیبوں کے سنگم پر واقع ہے ایران کی سرزمین، اور انہوں نے نہ صرف اسلامی تمدن سے بلکہ دیگر تمدنوں سے یا دیگر تہذیبوں سے بھی استفادہ کیا ہے اور ان پر اثر ڈالا بھی ہے. چلیں جی دیکھیں تمدن اور فرہنگ میں کیا فرق ہے. فرہنگ و تمدن لکھا ہوا نا اس میں، جی کیا فرق ہے؟ سر فرہنگ کہتے ہیں ثقافت کو اور تمدن جو ہے تہذیب کو. جی دوبارہ بتائیں، کلیئر آواز نہیں آئی. سر میں کہہ رہا تھا کہ فرہنگ جو ہے ثقافت کو کہتے ہیں اور تمدن جو ہے تہذیب. فرق کیا ہے؟ ثقافت کے معنوں میں بہت کافی بڑی چیز ہے سر. تہذیب و تمدن میں نہ صرف فرہنگ بھی ہم ان دونوں کو انگریزی میں تو کلچر جو بہت وسیع معنوں میں استعمال کرتے ہیں. کلچر اینڈ سیولائزیشن ہے، کلچر اینڈ سیولائزیشن، ٹھیک ہے. سیولائزیشن ہے ٹینجیبل اور فرہنگ ہے کلچر ہے انٹینجیبل، ٹھیک ہے. ٹینجیبل اور انٹینجیبل کلچر کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں. خیر کسی اور دن پوچھ لیجیے گا، میں آپ کو ان کے اصل معنی بتا سکتا ہوں. جی آگے پڑھیں. ملت ایران در طول تاریخ از پدیده های فرهنگی استقبال کرده، اما این پدیده ها را با فرهنگ و ذوق ایرانی پیوسته هماهنگ ساخته و اغلب ملت ایران تاریخ کی طوالت سے در طول تاریخ کے دوران، تاریخ کا جو سفر ہے اس کے دوران، در طول تاریخ یہ جدید فرہنگی استعمال کر دے. ایران کی قوم نے، ملت ایران نے تاریخ کے اس سفر میں، تاریخ کے دوران اس کیا کیا ہے؟ ان دی لینتھ آف دی ہسٹری، اس کا مطلب یہ ہے. پدیدے کسے کہتے ہیں؟ پدیدے فینومینا یا مظاہر، اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں فینومینا، کوئی بھی مظہر ہو کسی بھی چیز کا. از پدیدے های جدید فرہنگی، جدید ثقافتی مظاہر سے، مظاہر کا استقبال کیا ہے. اما لیکن ان پدیدے ہارا، ان مظاہر کو، ان فینومیناز کو با فرہنگ و ذوق ایرانی پیوستے ہماہنگ ساختے، مستقل ان فینومیناز کو، ان مظاہر کو ایرانی ذوق اور کلچر کے ساتھ انہوں نے ہم آہنگ کیا ہے، کوارڈینیٹ کیا ہے، ان کے ساتھ سازگار بنایا ہے. وہ اغلب فرہنگ برتری آفریدیاس، اور اکثر ایک زیادہ طاقتور کلچر کو انہوں نے جنم دیا ہے. ٹھیک ہے، پدید آوردیاس، آفریدیاس، کریٹ کیا ہے. جی خانم اشنا پڑھیں، جلدی جلدی پڑھیں. اس پائے ہائے فرہنگ و تمدن ایران تاریخ طولانی ملت ایران از پایه های فرهنگ و تمدن ایران تاریخ طولانی ملت ایران است. جی
فاتحان ایران ایک ہر منٹ قدام جی فاتحان ایران ہر قدام مدتی بر ای کشور حکومت کردن جی با ای ہمیں ایرانیان ایرانی مانندن بنا تنہا استقلال فرہنگی خود را حفظ کردن بلکہ فاتحان را نیز مجذوب فرہنگ و تمدن ای سرزمین ساختن. ٹھیک ہے آپ میوٹ کر دیجیے گا میں ترجمہ کر دیتا ہوں. از پایه های فرهنگ و تمدن ایران کے تہذیب و ثقافت کی بنیادوں میں سے، اس کے فاؤنڈیشنز میں سے، ان کی بنیادی باتوں میں سے ایک بات تاریخ طولانی ملت ایران، ایرانی قوم کی طویل ترین تاریخ ہے. یعنی ایرانی قوم کی جو طویل تاریخ ہے وہ ایرانی کلچر کی فاؤنڈیشنز میں سے ہے، ان کی بنیاد میں سے ہے. فاتحان ایران کے فاتحوں میں ہر قدام ہر کوئی، ایران کے فاتحوں میں سے ہر کوئی مدتی بر این کشور حکومت کردن، کچھ مدت کے لیے اس ملک پر حکومت کی ہے. ایران کو فتح کرنے والوں میں سے ہر ایک نے تھوڑی دیر کے لیے، کچھ عرصے کے لیے اس ملک پر حکومت کی ہے. باین ہمیں اس کے باوجود ایرانی ماندن، ایرانی ہی رہے، وہ نہ تنہا استقلال فرہنگی خود را حفظ کردن، اور نہ صرف انہوں نے اپنی کلچرل آئیڈینٹی کو، کلچرل سوورنٹی کو محفوظ کیا، بلکہ فاتحان را نیز مجذوب فرہنگ و تمدن ان سرزمین ساختن، بلکہ انہوں نے نہ صرف اپنے ثقافتی آزادی کو، استقلال کو محفوظ رکھا، بلکہ فاتحوں کو بھی، فتح کرنے والوں کو بھی اپنی اس سرزمین کے تاریخ و تمدن کا، ثقافت اور تہذیب کا گرویدہ بنایا. جی پڑھیں آقا، یہ خلیل آپ پڑھیں آگے. راز پایداری ایران را باید در اصول فرهنگی یہاں سے پڑھ لیں. جهانیان ملت ایران را به خاطر پایداری در برابر دشمن و حفظ میهن خود می ستایند. دنیا والے، جهانیان دنیا والے ایرانی قوم کو دشمن کے مقابلے میں ثابت قدمی کی وجہ سے اور اپنے وطن کو محفوظ رکھنے کی وجہ سے می ستائن، ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کی ستائش کرتے ہیں. یعنی دنیا والے ایران کو دشمن کے مقابلے میں ثابت قدمی اور اپنے ملک کی حفاظت کے نتیجے میں کی وجہ سے ستائش کرتے ہیں. دنیا والے ایران کی ستائش کرتے ہیں اس وجہ سے. جی پڑھے آپ. راز پائیداری ہے. جی راز پایداری ایران، ایرانیان را باید در اصول فرهنگی ملت ایرانی کی از اولین آنها خدا پرستی و پایبندی به دین است. ایرانیوں کی اس پایداری کا راز، ایرانیوں کی ثابت قدمی کا راز کو، ایرانیوں کی ثابت قدمی کے راز کو اس قوم کی ثقافتی اصول میں جاننا چاہیے یا ڈھونڈنا چاہیے. ایران کیوں اس طرح ثابت قدم ہے، اس کو کس میں تلاش کرنا چاہیے؟ اس کو ایرانی قوم کی ثقافتی اصولوں میں تلاش کرنا چاہیے کہ از اولین آنہا کی، جن میں سے پہلا، سب سے پہلا پایبندی بے دین است، اس میں سے سب سے بنیادی جو اصول ہے دین پر پابندی ہے، دین کی پابندی ہے، یعنی دین پر عمل درآمد ہے. جی پیامبر ایران آستان انسان را زرتشت یا زردشت پیامبر ایران باستان، زردشت پیامبر ایران باستان انسان را به پرستش خدا یکتا، راستی، درستی خدای و یکتا، راستی، پاکیزگی درستی و دعوت میکرد. پاکیزگی دعوت میکرد.
زرتشت پیغمبر ایران کے پیغمبر زرتشت نے قدیم ایران زرتشتی یعنی قدیم قدیم ایران جی سر قدیم ایران کی قدیم پیغمبر نے انسانوں کو خدا کی پرستش وحدانیت یکتا وحدانیت ہوگی نا خدائے واحد کی پرستش، ایک خدا کی پرستش، سچائی درستکاری اور پاکیزگی کی طرف دعوت دی. یعنی زرتشت ایرانی قدیم ایران کے پیغمبر نے، قدیم ایران کا ایک پیغمبر تھا یہ، اس نے انسانوں کو ان چیزوں کی طرف دعوت دی ہے. جی وملت دیتے تھے، ایرانوں کو دعوت دیتے تھے. جی یوں بھی کہہ سکتے. جی وہ ملت ایران بعد از صمیمی ترین ملت ها نسبت به اسلام بوده و پیوسته به آن وفادار ماننده است. جی اور ایران کی قوم اس کے اسلام کو قبول کرنے کے بعد ایران کے بنسبت یعنی اسلام سے خلوص رکھنے والے سب سے زیادہ مخلص اقوام میں یا وفادار ملت میں سے رہی ہے. یعنی وہ ملت ایران بعد از پذیرفتن دین اسلام اور ایرانی قوم یعنی ایرانی ملت یا قوم یا ایرانی لوگ بعد از پذیرفتن دین اسلام کو قبول کرنے کے بعد الصمیمی ترین ملت ہا مخلص ترین اقوام میں سے نسبت اسلام کے حوالے سے مخلص ترین اقوام میں سے بودے رہی ہے. یعنی ایرانی ملت ایرانی قوم مخلص ترین اقوام میں رہی ہے. وہ پیوستے بے آن وفادار ماندیان اور مستقل ہمیشہ اس کے ساتھ وفادار رہی ہے. جی خانم ہے اشنا پڑھیں لاسٹ پیراگراف. در سے بعد به اصول دیگر فرهنگ ایرانی اشاره می‌کنیم و در درس‌های آینده آنها را به طور مختصر با نہ پڑھیں آپ ہمیشہ اس کو با پڑھتے بے بانی بے طور مختصر توضیح خواہیم داد. بے طور مختصر اس کو بے طور مختصر توضیح خواہیم داد. تو ایک اصول تو یہ ہے ایران میں کیوں اس طرح سے ان کا ایک رچ کلچر ہے، تو اس کے کئی اصول ہیں. اس کو اصولوں میں ڈھونڈنا چاہیے. ایرانی قوم کے کلچرل جو رولز ہے، کلچرل پرنسپلز ہے، اس میں ڈھونڈنا چاہیے. تو پہلا پرنسپل ہمیں یہ نظر آیا کہ یہ دین کے حوالے سے بہت ہی زیادہ، چاہے جو بھی دین ایران میں رہا ہے، پہلے اسلام سے پہلے زرتشتی اور اسلام کے آنے کے بعد اسلام کے ساتھ بہت ہی زیادہ یہ لوگ ایفیلیٹڈ ہے اور اٹیچڈ ہے. یعنی دین پر پابندی ایک اصول ہے. دوسرے اصولوں کے بارے میں ہم نیکسٹ چیپٹر میں بارے میں پڑھیں گے. نیکسٹ چیپٹر میں اس کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کے بعد والے چیپٹرز میں ان کی ایکسپلینیشن کریں گے. توضیح خواہیم داد. چلے تو یہ یہاں پہ متن تمام ہوا ہے و کچھ اور اس میں پریکٹسز ہے جسے ہم کریں گے. پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ به نظر شما تمدن ایرانی پس از آمدن آریایی ها آغاز شده است. صحیح یا غلط؟ تمدن ایرانی پس از آمدن آریایی ها آغاز شده است. جواب تو دیں، جلدی جلدی جواب دیں. صحیح یا غلط؟ صحیح ہے. اولین شاهنشاهی جهان توسط ایرانیان تأسیس شده است. یہی لکھا ہوا متن کے حساب سے ٹھیک ہے، درست ہے. ایرانیان از تمدن‌های دیگر جهان استفاده نکردند. غلط. ترکان، مغولان و تیموریان بر ایران حکومت کرده اند.
صحیح هست. ایرانیان همیشه حکومت مهاجمان را پذیرفته‌اند. نپذیرفته، یعنی اینها را نپذیرفتند. زرتشت تنها ایرانیان را به خدا پرستی دعوت نمی‌کرد. غلط ہے. زرتشت تنها ایرانیان را به خدا پرستی دعوت نمی‌کرد. صحیح ہے. مهاجمان فرهنگ ایران را نپذیرفتند. یہ بھی غلط ہے. کلمات هم معنی را به هم وصل کنید. قدیم، کدوم یکی قدیم هم معنی هست؟ تو این قدیم، باستان. بشر، انسان. پادشاهی، سلطنت. خراب، ویران. گوناگون، مختلف. دست کم، حد اقل. معنی کلمه ایران چیست؟ سرزمین آریایی ها، سرزمین یا میهن آریایی ها. تمدن ایرانی از کی شروع می شود؟ 7000 سال پیش. ایرانیان از کدام تمدن ها استفاده کردند؟ از تمدن های یونانی، رومی، هندی و چینی. خب از تمدن های جدید چطور استفاده کردند؟ یعنی از پدیده های جدید رو با روح فرهنگ ایرانیان هماهنگ کردند. یہی ہے نا، انہوں نے ان کو ہماہنگ کیا ہے اپنے کلچر کا جو مزاج ہے، موڈ ہے، اس کے ساتھ. یونانیان کدام سلسلے را شکست دادند؟ پہلے پڑھ چکے آپ. یونانیان کدام سلسله را شکست دادند؟ ساسانی. هخامنشیان. خب آنها چند قرن در ایران حکومت کردند؟ یونانیان. حدود 200 سال. راز پایداری ملت ایران در چیست؟ راز پایداری ملت ایران در چی چیزی است؟ در اصول فرهنگی ملت ایران. اصول فرهنگی ملت ایران. خب یه انشایی بنویسید که چه رهبرانی از کشور پاکستان به کشور پاکستان خدمات زیادی انجام داده، اون شخصیت رو معرفی کنید. یه مقاله بنویسید و برای من بفرستید. این متن رو ما خوندیم و به پرسش های زیر پاسخ بدهید. کدام فعل های متن حال اخباری ہیں؟ یہ جواب لکھ کے بھیج دیجیے گا. حال اخباری کے جملے آپ لکھ دیجیے گا. فعل، صرف فعل لکھ دیجیے گا، اس پورا جملہ نہیں، جو فعل استعمال ہوئے ہیں متن میں. کدام فعل گذشته نقلی هست، کدام فعل گذشته دورند، کدام فعل حال التزامی ہے، فعل های گذشته ساده کدام. اس متن میں بھی اور جو متن آپ نے پڑھ لیا اس میں بھی یہ سارے افعال کو کی نشاندہی کر کے لکھ کے بھیج دیجیے گا. خب بعد دیگه بالاخره میشه بالاخره. خب نشانه میشه نشونه. بالآخره کے بجائے بالاخره. خب بہرحال چلیں یہ کنورسیشن پڑھیں آپ دونوں، ایک پڑھیں اور دوسرا اس کا جواب دیں، پھر اس کے بعد ہم کلاس کو ختم کرتے ہیں. جی پڑھیں. جی. سلام عاشیرہ. اتنا نہ آپ خود خلیل ہیں، آپ ان کا نام لیں، ٹھیک ہے. سلام خانم اشنا مثلا. سلام خانم اشنا، رسیدن بخیر، چی عجب بالاخره اومدی بیا تو. یعنی بالکل کنورسیشنل پرشن ہے یہ. سلام عاشیدہ نام ہے. رسیدن بخیر، آپ پہنچ گئے خیریت سے، ماشاءاللہ آپ پہنچ گئے. چی عجب بالاخره اومدی بیا تو، بیا داخل.
بیعتو یعنی داخل بیا. یہ بہت ہی فرینڈلی موڈ میں کنورسیشن ہے. جی پڑھیں, جسٹ ریڈ کریں. سلام آشیدہ رسیدن به چه عجب بالاخره آمده بیاتو. بالاخره آمدی بیاتو, بیاتو بیا داخل. خب سلام فطرہ. سلام پیترا یعنی آپ اسی کنورسیشنل موڈ میں نا. سلام پیترا یعنی کوئی آپ کے دروازے پہ آپ کا دوست کافی عرصے کے بعد آپ کے گھر پہ آ جائے. آپ نے بہت دفعہ کہا تھا اس کو کہ ہمارے گھر پہ آ جائے, کافی عرصہ ہو گیا ہماری ملاقات نہیں ہوئی. تو ایک دفعہ وہ گھر پہ آ جاتے ہیں, آپ کا دوست ہے, مثال اس کا نام عاشدہ ہے. تو جب آپ دروازہ کھولتے ہیں تو عاشدہ کو سامنے آپ اس سے ملاقات ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں سلام عاشدہ رسیدن بخیر چه عجب بالاخره اومدی بیا تو. تو جواب میں بھی اتنی ہی گرمجوشی دکھانی چاہیے. سلام پیترا خوشحالم که میبینمت. خوبی؟ مامان بابا چطورن؟ اینجوری مامان بابان چطورن؟ پڑھیں. سلام فطرہ خوشحالن که میبینمت. میبینمت, میبینمت. میبینم تو را یعنی میبینم تو را. خوبی؟ مامان بابا چطورن؟ خوبی؟ مامان بابا چطورن؟ همه خوبن مرسی. همه خوبن, همه خوبن. سفرت همه خوبن مرسی. سفرت طول کشید. چرا اینقدر دیر آمدی؟ دیر آمدی. سفر طول کشید. چرا اینقدر دیر اومدی؟ سفر میں آپ کا اتنا ٹائم لگ گیا, کیوں دیر سے آئے؟ جی کار داشتم نتوانستم زودتر بیایم اما خیلی خوش گذشت. مامان سلام رساند. این هدیه را هم برایت فرستاد. قابل نیست؟ قابل نیست. قابل نیست یہ کہتے ہیں کہ کوئی یہ اتنا زیادہ وہ نہیں ہے, آپ کے قابل تو نہیں ہے, لیکن یہ ماما نے آپ کے لیے یہ ہدیہ بھیجا ہے. قابل نیست. جی این کار چیست؟ چرا زحمت کشیدی؟ چیز خانم, ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ نے کیوں زحمت کی, کیوں کرتے اس طرح کے کام آپ؟ ٹھیک ہے, اس کو منع کر رہے ہیں ایک طرح سے کہ آپ تحفہ لے کے ہدیہ لے کے کیوں آئے. این کارها چیز خانم, این کارها چیز خانم چرا زحمت کشیدی. پھر بھی لے کے کہتے ہیں کہ به به چه قشنگه, چقدر قشنگه. اس طرح سے متشکرم, دست درد نکنه, واقعا متاسفم که وقت رفتنت نبودم. عاشیده جواب میں کہتی ہے کہ اشکال ندارد حالی که اینجا هستم مامان بابان کجا هستن. چلے کوئی بات نہیں, اب تو یہاں پہ ہوں نا, اب تو آپ کے پاس ہوں نا میں. اب مامان بابا کہاں ہیں؟ پیترا بابا سر کار است, مامان هم به خیابان رفت, الان بر میگردد. دلش برایت خیلی تنگ شده است, خوب شد که آمدی. خب بابا کام پہ گئے ہیں, امی باہر گئی ہیں خیابان پہ اور ابھی واپس آئے گی. ان کا بھی دل آپ کے لیے تنگ ہوا ہے, یعنی وہ بھی آپ کو مس کر رہے ہیں. خوب شد کہ آمدی, کیا ہی اچھا ہے کہ آپ آ گئے, تو آ گئی یا. ٹھیک ہے, تو یہ کنورسیشن ہے ایرانی کس طرح سے گفتگو کرتے ہیں, اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم اگلا چیپٹر پڑھیں گے, اور یہ خود سے پڑھ لیجیے گا. کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. آرتھر آربیری, رومن گیرشمن, ریچارڈ فرائی, رینے گروسے, ہنری ماسے, ہیگل, مورتھون, کونت, دوگوبینو. ایک کام آپ لوگ کر لیجیے گا, یہ جو جتنے بھی نام ہیں ان کا انگلش ورژن آپ نکالیں, ناموں کا صرف. آرتھر آبرے انگلش میں کیسے لکھا ہوا ہوگا, رومن گیرشمن, اب ڈھونڈ کے نکال کے مجھے بتا دیجیے گا کہ ریچارڈ فرائی کا انگلش میں کیا ہوگا, اور ان کے اقوال ایران کے تمدن کے حوالے سے وہ بھی آپ خود سے پڑھ لیجیے گا. انشاءاللہ فرہنگ التمدن کا اگلا پورشن ہم نیکسٹ چیپٹر میں پڑھیں گے, چیپٹر 5 میں. ہمارے پاس چونکہ وقت کی کمی ہے اس لیے ہم اس کو بہت ہی تیزی کے ساتھ آگے لے کے بڑھ رہے ہیں.